بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں خوبصورت پروگرام، اس کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، میں خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ رشتہ، یہ نسبت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا ہے۔ ایمان بالغیب پہ بڑا زور دیا گیا۔ یقیناً ایمان بالغیب ہوگا تو ہم صاحبان ایمان ہوں گے، اور جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں بھی غیب کی باتوں کے حوالے سے بتا دیا جاتا ہے، کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ان کے اجسام کو قبر کی مٹی کی جرأت نہیں کہ ان کو کھا سکے۔ جی ہاں، ایک خوبصورت واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب ایک عالم دین گزرے ہیں، ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تو ان کو مدینہ منورہ میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جو وہاں ان کے قوانین ہیں اس کے حساب سے قبر کشائی کی گئی کہ یہاں پہ کسی دوسرے مردے کو دفن کر دیں۔ قبر کھولی گئی تو حضرت ایسے ہی اپنے ثابت جسم کے ساتھ آرام فرما رہے تھے، قبر کو بند کر دیا گیا۔ اس طرح 3 دفعہ ہر 6 مہینے کے بعد کوشش کی گئی کہ ان کی قبر کو کھولا جائے اور کسی دوسرے کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ تینوں دفعہ یہی ہوا کہ حضرت اپنے جسم سلامت کے ساتھ آرام فرما رہے تھے۔ پھر وہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ اب اس قبر کو نہ چھیڑنا کہ کسی ولی اللہ کی قبر ہے۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو ان کے مرید تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جب دفن کیا جائے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی قبر کے برابر میں دفن کیا جائے۔ بہرحال ان کی وصیت پہ قبر برابر میں کھودی جا رہی تھی کہ گیتی لگی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی قبر ظاہر ہو گئی، ان کے میت ظاہر ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا پورے 230 سال بعد کی بات ہے، ان کے دفن کرنے کے 230 سال بعد حضرت کا جسم مبارک ایسے ہی محفوظ تھا۔ جی ہاں، جو اللہ کے ولی بندے ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ ان کو مٹی نہیں کھا سکتی، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ لیکن ان واقعات کو بتانے کا مقصد میں نے بار بار کہتا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے خود روحانی تسکین، روحانی جلا ملتی ہے، اور میں آپ سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھائی، مجھے پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے، سب صاحبان ایمان ہیں ہمارے ویئرز، اور ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب سے گفتگو کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے ٹی وی اسکرین پر اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے لیکن سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب بتائیں گے آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ اس لیے نہیں رہی کہ آپ کا ٹی وی کی آواز بہت تیز ہے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں، والیوم بند کر دیں، پھر آپ پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ جی السلام علیکم۔ میرے خیال میں میری آواز نہیں پہنچ پا رہی آپ تک۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں، اور میرے 2 خواب ہیں۔ جی میرا ایک خواب یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ کہیں گئی ہوں تو نا کتے کو دیکھا ہے، میں نے کتے کو دیکھا ہے؟ کتے کو دیکھا ہے، اور کتا جو ہے وہ ساتھ ایسے لگتا ہے کہ مالک بھی کھڑا ہے، تو وہ نا مالک اس کو جو ہے وہ کر رہا ہے کوشش کہ یہ اس کو نہ کاٹے، لیکن پھر وہ کوشش کرتا ہے کاٹنے کی۔ تو اچھا ایک بات، آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے؟ جی، اچھا، پھر جو ہے پھر وہ جو ہے نا مطلب مالک جو ہے مجھے بچاتا تو ہے، لیکن پھر جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا اسے کوئی چیز ملتی ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اچھا پھر کتا چلا جاتا ہے؟ جی اسی طرح سے پھر میں نے منظر دیکھا کہ کہیں گئی نہیں ہوتی ہوں، چنکی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کتا جو ہے گٹر میں نہا رہا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ اسی میں رہے، اگر باہر نکلا تو یہ ہمارا نقصان کرے گا، تو جیسے ہی ہماری چنکی پاس سے گزرتی ہے تو وہ پیچھے آ جاتا ہے۔
اچھا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے, میرے پیسے گر جاتے ہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیسے مجھے مل گئے ہیں. اچھا, کاٹنے کی کوشش کرتے, کاٹا نہیں ہے آپ کو؟ نہیں کاٹا نہیں. اچھا, اور پیسے آپ کے گر گئے تھے؟ جی گر گئے تھے, پھر مل بھی گئے. پیسے گر گئے تھے پھر مل بھی گئے آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, آپ چکوال سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہے گا, انشاءاللہ بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. آج کے سیکنڈ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے خواب پوچھنے دو. جی جی ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں دور کے, مطلب رشتہ دار نہیں ہے, مطلب ہے غیر ہے مگر جان پہچان ہے ہماری فیملی کی. وہ ہمارے گھر کے اندر میز کے پیچھے نا چھپ چھپ کے جھاڑو پھیر رہے ہیں, اور میں نے دیکھ لیا تو مطلب جیسے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے انسان کے, مطلب ہمیں پتہ نہ چلے, اس طرح وہ جھاڑو پھیر رہے تھے. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا, جھاڑو لگا رہے ہیں آپ نے دیکھا؟ جی ہمارے گھر کے اندر میز کے پیچھے چھپ کے. ہاں, ٹیبل کے پیچھے چھپ کر جھاڑو لگا رہے ہیں, اور آپ نہیں میز کے ٹیبل کے ہاں ٹیبل نا, پیچھے. ٹیبل کے پیچھے چھپ کر جی جھاڑو لگا رہے ہیں, آپ نے دیکھ لیا؟ جی میری آنکھ پھر کھل گئی کہ میں نے ان کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا خواب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کچا گوشت جو ہوتا ہے جی پلیٹ میں, جیسے میرا بھائی کچا گوشت پلیٹ میں رکھ کے لے کے آ رہا ہوتا ہے, جیسے بکرے یا گائے وغیرہ کا ہو, جیسے بوٹیاں ہوتی ہیں کٹی ہوئی, اور میں اس کو مطلب میں دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں جہاں سے اس میں داخل ہونا ہوتا ہے گھر کے اندر, مگر میں دروازہ بند نہیں کر پاتی. وہ کچا گوشت پلیٹ میں لیا ہوا اندر آ جاتا ہے. پھر میری آنکھ کھل گئی. بھائی اندر آ جاتا ہے؟ کچا گوشت والی پلیٹ نا, میں بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں دروازہ, مگر میرے سے بند نہیں ہوتا, اتنی دیر میں وہ اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کے دونوں خواب کیا کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ حیدرآباد سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں ریاض بات کر رہا ہوں مسقط سے. ریاض کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مکہ شریف سے؟ نہیں مسقط عمان سے. اچھا, مسقط سے بات کر رہے ہیں. جی ریاض بھائی اپنا خواب بیان کیجئے. میں سر 1 مہینہ پہلے ایک خواب دیکھا تھا, اس میں قبرستان میں جاتا ہوں, تو ایک سائیڈ میں ہمارا دادا کا قبر ہے اور دوسری سائیڈ میں ہماری دادی کی قبر ہے. وہ جو دادی کی قبر ہے نا, دادا کا قبر ہے نا, ادھر ایک خوفناک سانپ کے سیم ایک چیز ہوتی ہے. میرا بھائی چھوٹا ہوتا ہے میرے ساتھ, اور ہمارا ایک ہمسایہ ہوتا ہے, اس کا قبرستان کے پاس گھر ہے. تو آپ نے کیا کہا, ایک منٹ, آپ نے دیکھا دادا کی قبر کے ساتھ ایک سانپ ہے؟ اس کے راستے میں دادا کا قبر ایک سائیڈ میں ہے. دادا کی قبر کس طرف ہے؟ ہاں, اس کی طرف میں جب جاتا ہوں نا تو میں بھائی کو بولتا ہوں یار یہ کیا چیز ہے, وہ چیز جلدی اس طرف میں بھاگ جاتی ہے. اچھا. پھر میں تھوڑا آگے جاتا ہوں, تو آگے جدھر میرا دادی کا قبر, میں ہمارا پورا فیملی کا پھر ادھر قبر ہے پورا. جی جی. ادھر ایک قبر دیکھتا ہوں, وہ قبر جو ہے نا وہ بیٹھ جاتی ہے, اور اس میں پانی جانا شروع ہو جاتا ہے, پانی سے فل ہو جاتی ہے قبر. تو میں پوچھتا ہوں یہ کس کی قبر ہے, تو میرا بھائی بولتا ہے یہ ہماری پھپھو کی قبر ہے. تو بعد میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا, بھائی بتاتا ہے پھپھو کی قبر ہے. ہاں بھائی ٹھیک بتاتا ہے پھپھو کی قبر. ٹھیک ہے ریاض بھائی, آپ کا خواب میں نوٹ کیا, آپ مسقط سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اب ہم جائیں گے ایک وقفے پہ, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد, پھر انشاءاللہ آپ کو کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین, ہم نے آپ کو کالرز کو وعدہ کیا تھا کہ سیکنڈ سیگمنٹ میں انشاءاللہ شامل کریں گے, تو لہٰذا شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ثنا, میں رحیم یار خان سے بات کر رہی ہوں. رحیم یار خان سے میری بہن بات کر رہی ہے, اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہوں سب گھر والوں کے ساتھ, تو اچانک سے نا ہمیں خبر آتی ہے کہ ثنا آپ کے نا والد نا فوت ہو چکے ہیں. تو ہم ہر بری میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اچانک سے دیکھتے ہیں میرے والد کو نا اندر لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو اسے جیسے ہی لے کے آتے ہیں نا, ساتھ میری پھپھو کا گھر ہے, تو وہ نا وہاں سے نا ایک تیز ہوا کا جھولا آتا ہے, تو سب گھر والے آپ کے والد جو آتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں خواب میں؟ ہاں خواب میں زندہ ہوتے ہیں. جی اچھا. نہیں, خواب نہیں فوت ہوئے ہوتے ہیں, مطلب ویسے سمجھ گیا. اچھا. تو پھر وہ میرے ساتھ نانی کا گھر ہے, تو وہیں میرے والد کی چارپائی نا ساتھ نانی کے گھر چلی جاتی ہے, تو وہیں پہ وہ پڑے ہوتے ہیں. پھر اچانک میرے والد میں ایک منٹ سمجھ میں. اچھا ایک منٹ, میری بہن ثنا ذرا سا دیکھیں, مختار کو پوچھ رہے ہیں آپ سے. آپ کو خبر یہ آئی کہ والد فوت ہو چکے ہیں اور پھر والد کمرے سے نکل کر آتے ہیں؟
نہیں مطلب خبر ملتی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو چارپائی ہوتی ہے نا، میرے ساتھ نانی کا گھر ہے تو چارپائی وہیں ہوتی ہے. اچھا چارپائی وہیں ہوتی ہے. تو پھر وہیں جو میرے والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں نا، مجھے کہتے ہیں کہ ثنا یہ چارپائی اٹھاؤ، یہ جنازہ ہے نا، تو ہم وہ اپنے گھر رکھتے ہیں. حالانکہ میرے والد تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن وہی کہتے ہیں کہ یہ چارپائی اٹھا کے نا ہم اپنے گھر رکھتے ہیں. تو یہاں سے یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر اچانک سے نا ہمارے گھر پتہ نہیں اچانک سے فنکشن ہوتا ہے. پھر میرے کزن کہتے ہیں کہ ثنا یہاں پہ نا ایک ہم نے ڈانس کھیلنی ہے. تو پھر میں کہتی ہوں کہ میرے والد تو فوت ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ڈانس کی پڑی ہوتی ہے، تو وہ نا ڈانس کھیل رہے ہوتے ہیں. میرے والد کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. پھر یہاں سے ٹھیک ہے ثنا بہن، آپ کا پورا خواب ہم نے نوٹ کیا اور پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بول رہی ہوں نا. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نا ہمیشہ نا اکثر یہ خواب دیکھ رہی ہوں نا کافی عرصے سے کہ میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے. اچھا، خوف ڈر لگتا ہے مطلب آپ کو؟ جی آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ہاں میں بھاگتی ہوں نا تو وہ میرے پیچھے پڑا ہوا، میں بھاگتی ہوں وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے نا. میرے جاننے والے نہیں ہیں بھائی. اچھا میری بہن مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کو تو نہیں جانتی کہ حقیقی لائف میں آپ بہت زیادہ ڈرتی ہیں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے؟ نہیں میں ڈرتی نہیں ہوں، لیکن میں پریشان بہت زیادہ ہوں نا زندگی نا. میرے شوہر بیمار ہیں نا، دل کے مریض ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. انشاءاللہ سارے پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آمین کہیں گے. جی اس سے پہلے بھی کافی عرصے سے میں یہی خواب دیکھ رہی ہوں نا. ابھی پچھلے دنوں میں نے خواب. جی ٹھیک ہے میری بہن، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی. ہم دعا ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، ان کا بھی خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں سبیہ بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں سر. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. سر میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے نا خواب دیکھا کہ وہ اور میری امی میرے ابو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا مزار ہوتا ہے. وہاں پہ وہ دعا کرتے ہیں، جیسے مزار پہ دعا مانگتے ہیں نا، ویسے پھر وہ اس مزار سے نا میرے ابو مرحوم کی چہرہ نظر آتا ہے. تو پھر میری بہن نے بہت ابو مرحوم کا چہرہ نظر آتا ہے. جی اچھا ہلو جی ہم سن رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر سر وہ بہت روتی ہے، دعا مانگتی ہے، پھر وہ ابو کے لیے بہت روتی ہے. وہاں پہ نا میرے ابو کا چہرہ نظر آتا ہے. پھر میرا دوسرا خواب سر یہ ہے کہ میری بہن نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں بہت سارے سانپ ہیں. اس نے 2-3 مرتبہ سر یہی خواب دیکھا ہے. پھر وہ انہیں بہت مارتی ہے، ان کے منہ پہ مارتی ہے، انہیں مار دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن سبیہ، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اور ایک اچھا خواب میں نے دیکھا ہے. پہلے یہ بتائیے آپ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں جلال پور پیر والا سے بات کر رہا ہوں، محمد ہاشم. محمد ہاشم بھائی جلال پور پیر والا سے بات کر رہے ہیں. جی ہاشم بھائی اپنا اب آپ خواب بیان کیجیے گا. ہاں بہت اچھا خواب دیکھا ہے جی. ماشاءاللہ. جی ارے کال ڈراپ ہو گئی. چلیں ہاشم بھائی دعا ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ کی ہوا کہ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. رضیہ میرا نام ہے. میں نے ایک خواب دیکھا تھا، بابا صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. جی بات سن رہے ہیں آپ، بتائیے. جی میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ نا ایک سانپ ہے ایک سپنی ہے، وہ دونوں میری طرف آ رہی ہیں، لیکن وہ نا آتے آتے نا کھیل رہی ہیں، جیسے کھیلتے نہیں ہوتے آپس میں لڑتے، ایسے لڑ رہے ہیں اور میری طرف آ رہے ہیں. آتے آتے وہ پانی میں گر جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک خواب دیکھا، میری یہ اپی ہے بہت اچھی، میری اس سے بات چیت، وہ نا جیسے جنت کی حوریں نہیں ہوتی ویسے وہ مجھے ملی ہے، انہوں میں ملی ہے وہ. اچھا وہ ابھی زندہ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں جی زندہ ہے ماشاءاللہ، بچوں والی ہیں. نماز وغیرہ پڑھتی ہیں؟ نماز پڑھتی ہیں؟ جی میں باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی، درود شریف میں باقاعدگی سے پڑھتی ہوں. نہیں وہ بہن جن کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا وہ نماز کی پابند ہے؟ ہاں جی وہ ہے، اسے میاں بھی عمرہ کر آئے اور نماز کی پابند ہے وہ. چلے ماشاءاللہ. بہت رحم دل ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی پہلے تو آپ اپنا ٹی وی کی آواز بند کر دیے کیونکہ یہ ایکو ہو رہا ہے نا، بات ریپیٹ ہو کے واپس آ رہی ہے. جی یہ بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں ہارون بات کر رہا ہوں پنڈی سے. پنڈی سے ہارون صاحب بات کریں. جی ہارون بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر جی میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ میری والدہ جو ہے ابھی حیات ہے نا،
تو ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہیں. تو جب ہم نے ان کو کفن دفن کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ جب ہم ان کا جنازہ پڑھ کے واپس آنے لگے ہیں تو اچانک سے جو ہے نا کسی نے بتایا کہ وہ زندہ ہے. تو پھر ہم ان کے پاس گئے ہیں تو واقعی وہ زندہ ہے. پھر ہم ان کو گھر لے آئے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہو گئے ہمارے ساتھ پھر جس طرح ہم معمولات زندگی کی طرح. اچھا ابھی بیمار تو نہیں ہے وہ؟ نہیں بیمار نہیں. ٹھیک ہے بس صحیح ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہارون بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے اور والدہ آپ کی ماشاءاللہ حیات ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، آپ ان کی خدمت کریں اور جنت کمائیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، سمرا. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نا میں مکہ مکرمہ گئی ہوئی ہوں، خانہ کعبہ، اور میں وہاں سے نا اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے معاف کر دے. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ نا قیامت آ گئی ہے. اور میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ نا میں نے دیکھا ہے کہ جانور بھی اڑ رہے ہیں اور انسان بھی نہ اڑ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. موسیٰ کو پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے ہیں. قیامت کے حوالے سے آپ نے خواب دیکھے ہیں، کہتے کیا ہیں پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو صاحب بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئے. میں ریکویسٹ کروں بہن بھائیوں سے، جب آپ پروگرام میں ان ہو جائیں میں آپ کو سلام کروں نا، فوراً ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کریں. اس سے ہوتا دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور کال ڈراپ ہو جاتی ہے. بہرحال ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں لاہور سے یاسمین بول رہی ہوں. جی میری بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. یاسمین اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے نا اپنی مرحومہ بہن کو خواب میں دیکھا، دو مرحومہ بہن، اس میں نا مجھے 100 روپے دیے، ایک نے پھر دوسری نے بھی مجھے 100 روپے. اچھا آپ نے اپنی دو بہنوں کو دیکھا ہے خواب میں؟ جی وہ دونوں مرحوم. اچھا پہلی نے 100 روپے دیے، دوسرے نے بھی 100 روپے دیے؟ جی 50 کے 2 نوٹ دیے انہوں نے. ایک بہن نے اور ایک نے 100 روپے دیے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، یہ کیا کہتے ہیں خواب مختار انشاءاللہ کو بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خیرپور سے بات کر رہی ہوں. خیرپور سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی ہاں، وہ میں سنا رہی تھی کہ میری بہو نے ایک خواب دیکھا ہے رات کے ٹائم میں. جی بولیے. وہ سانپ دیکھ رہی ہے خواب میں. سانپ دیکھے؟ جی 2 منہ والا سانپ ہے، بڑا ہے، جو گھر میں آ گیا ہے. جی اور کہیں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کروا دیں. چڑپائی پہ کھڑی ہوئی ہے، سب کہہ رہی ہے میں سیکھ رہی ہوں، یہ دیکھو سانپ آ گیا، ڈر رہے ہیں آپس میں. اچھا 2 منہ والا سانپ ہے، چارپائی پہ کھڑی ہو گئی ہے آپ کی بہو اور ڈر رہی ہے اور آپ چیخ رہی ہیں سانپ آ گیا ہے. چلے ہم نے آپ کا خواب نوٹ تو کیا، ہم نے آپ کو بیچ میں ٹوکا نہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جب بھی آپ پروگرام میں شامل ہو ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں پلیز. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ خیرپور سے پروگرام میں ہمارے شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں جی بہاولپور. بہاولپور سے ہماری بہن بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے اوپر نا میں نے مسجد بنی ہوئی دیکھی ہے. جو اس کے مینار ہے نا وہ موٹے نہیں ہیں پتلے، لیکن وہ شیشوں سے ایسے اتنی حسین ہے کہ رنگ برنگی شیشے ہیں اس پہ بنے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ میں دیکھ رہی ہوں، بہت پیاری مسجد ہے. ویسے آپ نماز پڑھتی ہیں؟ مینار ہے. جی میری بہن آپ نماز کی پابند ہیں، نماز پڑھتی ہیں؟ جی پڑھتی ہوں. جی چلے ہمیں دعا میں رکھیے گا کیونکہ بہنوں کی دعائیں بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر. ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین تیسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یقین آپ سب منتظر ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں، تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. وقت ملا یقین آپ کو پھر مزید بھی پروگرام میں شامل کریں گے. جی چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک تو یہ کہ ابتداً جو آپ نے واقعہ بڑا خوبصورت بیان کیا، اور یہ ہے یہی کہ عام طور پر انسان کو قبر کی مٹی یعنی برابر کر دیتی ہے. دفن ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یہ ہڈیاں ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ الانبیاء حی فی قبورہم فیرزقوا، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور جو ان کے جتنے قریب ہوتا ہے، جتنی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ عالم دین ہو، عالم باعمل ہو،
پھر حافظ قرآن ہو تو صالحین ہوں، ان کے جو ہے وہ اجسام مٹی نہیں کھاتی، یہ قبر میں سلامت رہتے ہیں۔ اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو واقعہ آپ نے بتایا وہ تو بلا شبہ ایک بہت عظیم ہستی تھیں۔ 230 سال کے بعد آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک شخص تھا بڑا نیک تھا، قرآن کی تلاوت، کہا کہ میں نے اس کے بہت قریب جانے کی کوشش کی لیکن وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر حج پر آئے تو میں نے کہا اس کو حج میں پکڑوں گا۔ کہا کہ کئی مرتبہ میں نے قریب ہونے کی کوشش کی، اس نے لفٹ نہیں کرائی، بس لگا رہا قرآن کی تلاوت میں۔ کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز کی صف میں، یعنی نماز پڑھ رہا تھا، میں نے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جب اسے نماز ختم کی تو اس نے کہا کہ آپ بہت میرے قریب آتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی رقم ہے اور میں اگلی نماز میں یا فلاں نماز کے بعد انتقال کر جاؤں گا، تو یہ کفن دفن کے اخراجات کروا لینا۔ اچھا، کہا باقی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اس کو دفن بھی کر دیا۔ کہا کہ مجھے اشتیاق تھا کہ میں اس کا مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہے، یہ قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا، اس کا حال کیا ہے، یہ کس حال میں ہے۔ کہا اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا اور اس کی قبر اس کے برابر میں کھودی جا رہی تھی، اچانک وہ قبر جو ہے وہ ڈھہ گئی۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا تو اندر وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا بیٹھا تھا، اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ تجھے بڑا اشتیاق تھا نا مجھے دیکھنے کا، دیکھ لے میں کس حال میں۔ اللہ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آجائیں اس کی طرف۔ چکوال سے بہن نے پوچھا کہ یہ کہیں جا رہی ہیں، ایک کتا ہے اور اس کا مالک بھی ہے، اور مالک کوشش کرتا ہے کہ کتا نہ کاٹے اور کتا کوشش کرتا ہے کاٹنے کی لیکن وہ کاٹ نہیں سکتا۔ پھر دوسرا خواب یہ دیکھا کہ جو ہے وہ رکشہ میں جا رہی ہیں، ایک گٹر میں کتا نہا رہا ہے، یہ دعا کرتی ہیں کہ میں نکل جاؤں یہ کتا نہ نکلے، لیکن وہ کتا نکل جاتا ہے، کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے پیسے بھی گر جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں لیکن وہ بہرحال کاٹتا نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی زندگی میں آپ کی کوئی دشمن ہے، اچھا دشمن ایسا نہیں ہے کہ وہ خود دشمن ہے آپ کا، دشمن کوئی اور ہے اور وہ اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دوسرا یہ کہ جب ظاہر بندہ کسی سے کام لیتا ہے نا کہ بھئی آپ یہ فلاں کام کر دے، پیسوں کا لالچ ہے، کوئی بھی ایسا ہے، تو اگلا جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کیسے کرے کیسے نہ کرے یا حد سے بڑھ جائے، تو بہرحال دشمن ایسا ہے کہ جو حد سے بڑھتا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کہ دیکھیں وہ آنر اسے روک رہا ہے لیکن وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آنر کے ہاتھ میں وہ کاٹ نہیں پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا پایا، لیکن بہرحال دشمن موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ گٹر میں کتا نہا رہا ہے، اور وہ جو دشمن ہے نا، یہ بات یاد رہے کہ وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک دشمن ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھتا ہے کہ یار اس کو اتنا نقصان پہنچے اتنا نہ پہنچے، یا اس کو نقصان نہ پہنچے، یار میں ٹھیک ہے میں کسی نہ حوالے سے پریشان کر لوں لیکن کہیں جسمانی مالی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن یہ دشمن ایسا ہے کہ جو ان معاملات میں خیال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، یعنی جان کے در پہ نہیں ہے لیکن اور معاملات میں وہ بالکل خیال نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے یعنی وہ لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی عمل کی وجہ سے یا کسی دعا کی برکت سے آپ کو بچا رہا ہے، لیکن درمیان میں ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا مالی نقصان ہوا ہے لیکن نتیجہ آپ کے حق میں آئے گا اور وہ مالی نقصان یا تو نہیں ہوگا یا انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے بھی محفوظ فرمائے، جسمانی مالی نقصانات سے بھی محفوظ و معمون فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں چلتے پھرتے۔ حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ بہت دور کے جاننے والے چھپ کر ٹیبل کے پیچھے میز کے پیچھے جھاڑو لگا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا بھائی پلیٹ میں کچا گوشت لے کر آتا ہے، کچے گوشت کی بوٹیاں لے کر آتا ہے، یہ کوشش کرتی ہیں کہ دروازہ بند ہو جائے لیکن وہ بالآخر لے کر آ جاتا ہے۔ اچھا، پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یعنی جن کو آپ نے دیکھا، اچھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر وہ مطلب اچھے مزاج کے شخص ہیں یا اچھی مطلب ایک فیملی سے محبت کرنے والے آدمی ہیں تو جھاڑو لگانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی جھاڑو دیتا ہے تو گھر صفائی ہوتی ہے نا، آپ کو اچھا لگتا ہے نا، تو وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کو اچھا لگے، لیکن
اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ چونکہ وہ آپ سے چھپ کر لگا رہے ہیں اور آپ سے چھپنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے کے متمنی ہے کہ جس میں آپ کو کسی حوالے سے دھچکا پہنچے یا آپ کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، اور کہتے ہیں بڑے کہتے ہیں کہ ہمیشہ بندہ احتیاط سے رہے، اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی مطلب قریبی لوگ بھی ہوں، کوئی بھی ہو، تو بندہ اپنے راز و نیاز سے آگاہ نہ کرے۔ میں ایک بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ کسی دوست کو بھی اپنے راز سے آگاہ نہ کرو کہ ایسے راز سے کہ وہ دشمن بننے کے بعد آپ کے در پہ ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچائے۔ دوسرا یہ خواب ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ کا اور بھائی کا کسی معاملے میں ڈسپیوٹ ہے، یعنی ڈسپیوٹ سے مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑے، ایسا نہیں، کسی معاملے میں اختلاف ہے، آپ چاہتی ہیں یہ ہو، وہ چاہتے ہیں یہ نہ ہو، یا آپ چاہتی ہیں یہ نہ ہو، وہ چاہتے ہیں ہو۔ زیادہ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہو، آپ چاہتی ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ آپ دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ حق پر ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور اس طرح کوئی اگر ڈسپیوٹ ہے اسے دور فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے تو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ نہیں مشورہ تو کر لیا لیکن کروں گا وہی جو میرا دل چاہے۔ تو بندہ مشورہ سن کر اگر اچھا مشورہ ہو تو اس پر عمل کرنے میں بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے مخلوق میں، لیکن وہ بھی اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے۔ حالانکہ سمجھداری، فہم، ذکاوت، یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر تھی۔ آپ چاہتے تو آپ کہتے ہیں میں کیوں مشورہ کروں، میں تو سب سے سمجھدار ہوں۔ حدیث شریف بھی ہے مشورہ کرنے والا شرمسار نہیں ہوتا۔ جی لیکن آقا علیہ السلام، دیکھیں آقا علیہ السلام نے فقط فرمایا نہیں کہ مشورہ کرنے والا جو ہے وہ خیب و خاسر نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا، آپ نے کر کے دکھایا۔ سب سے سمجھدار ہونے کے باوجود مشورہ فرمایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر آپ نے مشوروں کو قبول بھی فرمایا، حالانکہ بعد میں وہ صحابہ علیہم رضوان حاضر یا رسول اللہ آپ فرمایا نہیں اب میں نکل چکا ہوں، تو آپ مشورہ فرماتے تھے، اور کسی کا مشورہ کچھ لگے تو اس پر عمل بھی فرماتے تھے۔ تو اسی لیے مشورہ کرنے میں بہتری ہے، اور اچھا مشورہ تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ریاض صاحب نے مسقط سے پوچھا کہ ایک ماہ قبل قبرستان میں فیملی کی قبریں ہیں، ایک طرف دادا کی قبر ہے، دوسری طرف دادی کی ہے، دادا کی قبر کے راستے میں سانپ ہے، ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، پھر دادی کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر ہے، اس میں پانی بھر جاتا ہے، قبر بیٹھ جاتی ہے، تو یہ پوچھتے اپنے بھائی سے کہ یہ کس کی قبر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پھپھو کی قبر ہے۔ آپ اس میں مطلب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ ان سب کو ایصال ثواب فرمائے، اور ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی فرائض واجبات سنتیں جو بھی عمل فرمائے ایصال کر دیا کریں، کسی غریب کی مدد کریں، ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب پہنچائے گا، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ ثنا بہن نے رحیم یار خان سے پوچھا کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، خبر آتی ہے کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، چارپائی وہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے والد ہی خواب میں کہتے ہیں کہ بھائی میری چارپائی جو ہے نا اپنے گھر میں جو ہے وہ لے جائیں۔ اچھا، اس کا یہ ہے کہ جو بندہ صحیح ہو اور اس کے بارے میں خواب میں یہ سنا جائے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، یا ان کی خبر آئے یا فوت ہوا سامنے ہو، تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی عمر کو طویل فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ من طال عمر و حسن عمل ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زندگی وہ ہے کہ لمبی عمر ہو لیکن اچھے اعمال والی ہو۔ اس میں تھوڑا سا ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ جس گھر میں چارپائی رکھی تھی ان کے والد صاحب نے وہاں سے اٹھا لی، تھوڑا سا کوئی اختلاف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو بہتر یہ کہ ان کے اختلافات کو ختم فرمائیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ کوئی فنکشن ہے اور جو ہے کزن سے، تو وہ ڈانس کرنے کے لیے کہتی ہے بھائی میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم موت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ساری چیز اپنے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب کسی کی موت سے فارغ ہو جائے کفن دفن سے، تو دوبارہ اپنی زندگی کی طرف اور دوبارہ لہو و لعب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں تنبیہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی طرف آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خواب دکھا کرنا تنبیہ بھی فرماتا ہے کہ بندہ یا بندی اپنے راستے کی طرف آ جائیں۔ اچھا، ایک خواب یہ پوچھا کہ لاہور سے بہن کہ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے،
کوئی ایسی بات نہیں، پریشانیاں آپ کی زیادہ ہیں، آپ سوچتی زیادہ ہے تو آپ کو یہ خواب آتا ہے، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اللہ پر توکل کریں، دوسرا باوضو ہو کر سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ صبیحہ بہن نے پوچھا کہ ان کی امی اور ابو جو ہے وہ جاتے ہیں مزار پر جاتے ہیں، تو وہاں پر ابو مرحوم کی ان کے والد صاحب انتقال کر چکے، وہاں چہرہ نظر آتا ہے تو ان کی بہن روتی ہے، ان کی بہن ہوتی ہے اور امی ہوتی ہے، بہن روتی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، ظاہر ہے کہ والد صاحب ہیں یہ یاد کرتی ہیں، تو وہاں خواب میں بھی اس طرح ہے تو یاد کرتی ہیں، تو یہ خواب ہمت ہوتا ہے کہ جو بندہ یاد کرتا ہے وہی چیز سامنے آتی ہے۔ لیکن ایک اچھا سائن ہے کہ مزار کے پاس صورت نظر آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی بہن نے دیکھا کہ بہت سارے سانپ مار دیتی ہیں، دشمن ہیں لیکن الحمدللہ بے بس و لاچار ہیں، تو یا حفیظ یا اللہ نماز کی پابندی کے ساتھ اس کا ورد رکھیں۔ ایک سانپ اور سپنی ہے، لاہور سے رضیہ بہن نے پوچھا، آپس میں کھیل رہے ہیں، ان کی طرف آتے ہوئے گر جاتے ہیں، کوئی جوڑا ہے، کوئی کپل ہے جو دشمن ہے، لیکن آپ کی طرف یعنی یوں سمجھ کہتے ہیں نا کہ دشمن اپنے کھودے ہوئے گھڑے میں خود گر گیا، تو جو وہ کر رہے ہیں وہ اس میں خود ہی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس فجر عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کے ولا ختیمہ دو شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، دم کے ہوا پانی پیا کریں اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں۔ اچھا، ایک خواب یہ ہوا کہ ان کی آپ ہی جو ہے نا ان سے حور کی طرح ملتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا ظاہر باطن پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی فرمائے۔ ہارون صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ 2 دن قبل دیکھا کہ خواب میں فوت کفن دفن ان کی والدہ کے بارے میں، تو ان کی والدہ جو ہے وہ ان کی بھی عمر طویل ہوگی، اللہ رب العالمین اچھے اعمال کے ساتھ عمر طویل فرمائے۔ لاہور سے سمرہ بہن نے پوچھا کہ مکے گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں، دیکھا قیامت آ گئی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ شریعت اسلامی کی طرف لوٹیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی طرف آئیں۔ جانور اور انسان اڑ رہے ہیں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو جانور کی خصلتیں ہوتی ہیں وہ انسان اس وقت ایسا ہو رہا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ لاہور سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ 2 مرحومہ بہنیں ہیں، انہوں نے 100 روپے دی، یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ خیرپور سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہو نے دیکھا کہ رات سانپ ہے سامنے ہے، 2 منہ والا ہے، کوئی اور شور مچا رہی ہیں، چارپائی پر کھڑی ہوئی، ایک ایسا دشمن ہے کہ جو ادھر کی ادھر کرتا ہے، آپ کے سامنے اچھا ہے اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی جو ہے نا وہ برائیاں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آخری خواب بہاولپور سے بہن نے پوچھا کہ آسمان پر مسجد بنی ہے، ستارے مینارے جو ہے وہ شیشوں کی طرح بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ہیں، پتلے پتلے ہیں، آپ جو عمل کر رہی ہیں نا، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمل برقرار رکھیں، نماز کی پابندی، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی اسی کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے صاحب، اور تمام بہن بھائیوں کو شکریہ جو اس پروگرام میں شامل ہوئے اور جنہوں نے شامل ہونے کی کوشش کی، ناکام رہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ کوشش کریں آپ کو ہم پروگرام میں پھر شامل کریں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فراز و بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔